پوری مسلمان امت کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پوری مسلمان امت کی نماز الحمدللہ بالکل ایک، کوئی فرق نہیں. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو جائے تو آپ پوچھیے. کوئی فرق نہیں ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے، میں یہ کہوں ادنا فرق بھی نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. اصل میں لوگ نہیں جانتے کہ نماز کے دو حصے ہیں. ایک نماز وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال و اذکار میں جاری کر دی ہے امت میں، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ایک حصے میں خود حضور نے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہو. اختلافات دوسرے حصے میں، یہ غلطی ہے. اب دیکھیے کیا ہے، نماز کے اعمال جو رسالت مآب نے جاری کیے ہیں، یعنی جن کی پابندی آپ کو دین کی حیثیت سے کرنی ہے، وہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے نماز کی ابتدا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے، جس کو رفع یدین کہتے ہیں. آپ نے قیام کرنا ہے، آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے اس وقت قومے کے لیے اٹھنا ہے، آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، آپ نے 2 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے. آپ 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو ختم کر دینی ہے نماز، 4 پڑھیں تو اس کے بعد پھر بیٹھنا ہے. یہ نماز کے اعمال ہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ظاہری، عباضی، ذرا بتا دیجیے مجھے کس کو اختلاف ہے اس میں؟ نماز کے اعمال کے بعد اذکار، اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کر دینی ہے. ان میں تمام فرقے جن کے میں نے نام گنے ہیں مسلمانوں کے، کس کو اختلاف ہے اس میں؟ کسی کو اختلاف نہیں. ہر ایک کی کتابوں میں نماز کے یہی اذکار. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ملانا ہے، یعنی یہ نماز کے لازمی اذکار ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا تم رکوع میں جو جی چاہے پڑھو، تم سجدے میں جو جی چاہے پڑھو، تم نماز میں جو دعائیں کرنا چاہتے ہو کرو، تم رکوع سے پہلے دعا کرنا چاہتے ہو کرو، تم قرات سے پہلے دعا کرنا چاہتے ہو کرو. ان میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متنوع دعائیں کی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی. ہمارے علماء نے ان میں سے چند چیزوں کا انتخاب کر کے عام لوگوں کے لیے ان کو رائج کیا ہوا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے. حضور سبحانک اللہم و بحمدک کا بھی پڑھتے تھے، 10 اور دعائیں تھیں جو ان کی جگہ پڑھتے تھے، وہ بھی بیان موجود ہو گئی. حضور سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم مناجات کرو، دعا کرو، البتہ کاروبار کا حساب نماز میں نہ کرنا. تو یہ سب چیزیں. اب آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو جتنے اختلافات بھی ہمارے ہاں ہیں وہ در حقیقت یہاں ہیں. اسی طرح آپ نے ایک اور اصول قائم کیا، اور وہ یہ کہ جو نماز کے اندر چیزیں ہیں ان کو آپ نفلاً دہرا سکتے ہیں. مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے خسوف کی آپ رکوع میں چلے گئے تو خیال تھا آپ کا کہ میں اتنی دیر اللہ کے حضور میں کھڑا رہوں گا جس کے نتیجے میں چاند گرہن ختم ہو جائے. نہیں ختم ہوا، آپ اٹھے اور اٹھ کے پھر رکوع میں چلے گئے. اسی طرح آپ نے کئی سجدے کر ڈالے. تو نماز کے اندر جو اعمال ہیں اگر کسی موقع کے اوپر انسان چاہے تو نفلاً ان کو ادا کر سکتا ہے. قرآن نے اس اصول کو بیان کر دیا، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تم نفل کے طور پر جو کام کرو گے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اب ظاہر ہے کہ نفل کے طور پر جو کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے ان پر تھوڑی بہت بحث کر لیتے ہیں، جیسے رفع یدین باقی جگہوں پر کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس پہ بحث ہو گئی. نماز اپنی حیات میں، اپنے اعمال میں، اپنے اذکار میں بالکل متفق ہے اور یہ جاری ہے. اس کے اس حصے میں اختلافات ہیں، وہ ہونے چاہیے، رہیں گے، جس میں خود حضور نے اختیار دیا ہوا ہے. اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اختیار ہے، پہلے اصول جان لیجئے، لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا اس اختیار کو رسول اللہ نے کیسے استعمال کیا، اس کی روایتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں پھر کوئی کہتا ہے کہ حضور نے فلاں دعا پڑھی تھی، کوئی کہتا ہے یہ، کسی کو یہ دعا زیادہ پسند ہے، کسی کو وہ دعا. آپ کہیں کہ یہ آپ کا جو تشہد ہے کوئی عبداللہ بن مسعود کا پڑھ رہا ہے، کوئی حضرت ابن عمر کی روایت پہ پڑھ رہا ہے. یہ وہ چیزیں ان میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہے. نماز کے لازمی اذکار سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد باقی کے لیے آپ اردو میں پڑھیے، آپ انگریزی میں پڑھیے، آپ جس زبان میں چاہیں پڑھیے، اس میں اختیار ہے. اختیاری حصے میں اختلافات ہیں، ہونے چاہیے، اس لیے کہ اسی میں تو حسن ہے سارا نماز کا. وہ آپ کی نماز کی تعداد میں فرق ہے. مثلا اسماعیلی لوگ، ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک نمازی کہلاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ایک بالکل نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں سنا ہے کہ وہ 2 نمازیں پڑھتے ہیں دن میں. تو یہ سب چیزیں کیوں اس طرح ہوگی؟ اگر یہ سنت جب کبھی کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے آپ تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک لازم چیز ہے کہ وہ سنی سنائی نہ ہو. متعلق لوگوں سے پوچھا جائے کیوں پڑھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. تو وہ ان میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے تو اس کی زیارت کرائیے کہ کوئی نہیں کہتا. وہ ہمیشہ استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں امام نے، ہمارے فلاں نے، ان کے ہاں یہ ہے کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کے دین میں جو اس وقت دین ہے ہمارے پاس، اگر کوئی شرعی تبدیلی کر دے تو کر سکتا ہے. تو وہ سنت کب کہتے ہیں؟ اس کو کوئی کہتے ہیں. سنت نماز ان کے ہاں بھی بالکل وہی ہے جو ہمارے یہاں.